جو سیریز ہم نے چلایا اس میں آج کا ہمارا خوبصورت بیان ہے مجرم یا ظلم کرنے والے لوگوں کو معاف کر دینا۔ ظاہر ہے بتقاضۂ بشریت ہم اس پریکٹیکلی لائف میں شب و روز دن رات لوگوں کے ساتھ معاملات ہیں، لین دین کے، بزنس کے، پارٹنرشپ کے یا دیگر کئی قسم کے رہنا جو ایک معاشرے میں ہے، تو جہاں انسان رہتے ہوں وہ دوسرے انسانوں کے لازمی طور پہ محتاج ہوتے ہیں۔ یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہے، اٹس امپاسبل کہ ایک آدمی کے پاس سب کچھ ہے اور وہ کہیں کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے، میں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ غلط ہے، غلط ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی حد تک کسی نہ کسی انسان کا ضرورت مند ہوتا ہے، اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کے اندر پایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں، میں آپ کا نہ ریلیٹو ہوں، نہ رشتہ دار ہوں، نہ آپ مجھے جانتے تھے، نہ میں آپ کا قریبی ہوں، نہ میں آپ کے کسی دوست کا دوست ہوں، کسی کا میں کچھ بھی نہیں لگتا، اور نہ آپ میں سے کوئی میرا کچھ لگتا ہے، لیکن میں پہلے دن سے آیا تو مجھے لوگوں کی محبتیں ملنا شروع ہو گئی، اور آج تک محبتیں مل رہی ہیں، عزتیں مل رہی ہیں۔ تو جب بندہ کسی کو محبت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، سامنے والے کا ظرف سامنے ہوتا ہے، وہ اپنے ظرف کے مطابق اس کا اندر کا میٹیریل کیا ہے، اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کتنی ہے۔ اگر کسی سے آپ کو عزت مل رہی ہے تو آپ کہیں گے کہ یار واقعی بندہ تربیت یافتہ ہے، سمجھدار ہے، عزت کر جانتا ہے۔ ہاں جی، میرا کسی بندے نال واہ پیا، اگر عزت نہ ملے، محبت نہ ملے، انس، پیار، ہمدردی، جذبہ احسان نہ ملے، تو بندہ کہتا ہے یار یہ انسان ہی نہیں ہے۔ بالفرض اب میں آپ سے یہاں پہ ہوں اور کوئی مجھے ملنے آئے اور میں آگے سے تند مزاجی، اکڑ مزاج، غرورانہ یا متکبرانہ لہجہ استعمال کروں، اپنا بیہیویئر ٹھیک نہ رکھوں، ایٹیٹیوڈ دکھاؤں، تو ظاہر ہے لوگ کہیں گے، ہر بندہ کہے گا کہ انہیں علم نہ کی فائدہ، انہیں کی پڑھیا۔ تو علم ہم اس لیے سیکھتے ہیں، کل بھائی کو میں یہاں بتا رہا تھا، علم اس لیے سیکھتے ہیں کہ تربیت پیدا ہو، تمیز پیدا ہو، ڈفرینٹ کر سکیں ہم، فرق کر سکیں ہم لوگوں کے درمیان، لوگوں کے مرتبوں کے درمیان، لوگوں کے درجوں کے درمیان۔ تو اب ہر انسان دوسرے انسان سے کسی نہ کسی واسطے سے ضرورت مند یا محتاج، حاجت مند ہو سکتا ہے، چاہے وہ کتنے بڑے عہدوں پہ پہنچ جائے یا کتنے بڑے بزنس یا بینک بیلنس پراپرٹی کا مالک ہی کیوں نہ ہو، اس کو کسی نہ کسی انسان کی لازمی طور پہ ضرورت اور محتاجی ہوتی ہے۔ اب جب محتاجی ہوتی ہے تو سامنے والے بندے سے کوئی بعض اوقات ظلم ہو گیا، کوئی تکلیف پہنچ گئی، چاہے وہ زبان کی وجہ سے، ہاتھ کی وجہ سے، مومن کو چاہیے کہ وہ حتی الامکان کسی کو تکلیف نہ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمانے علیشان میں پڑھ کے کئی بار سنا چکا، یہاں پہ صبح کے لیکچر میں جمعے میں بھی، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان ہے ہی کوئی، مسلمان کو ڈیفائن کیا، مسلمان ہے ہی کوئی جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے سب مسلمان محفوظ رہیں، سلامت رہیں۔ اور مومن کی بھی یہی تعریف ہے، مومن کی بھی یہی ڈیفینیشن ہے، مومن ہے کہ وہ جو دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ دے۔ ہاں جی، جیسا کہ وائٹ بورڈ پہ ریٹن حدیث موجود ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں وہ ایماندار ہی، اللہ کی قسم 3 بار کہا، اللہ کی قسم حضور علیہ السلام نے کہ وہ مومن نہیں ہے۔ اور لا يدخل الجنہ، تو جتنے مرضی عمل کر لے، جتنے مرضی وہ اعمال صالحہ کر لے، اگر اس کا پڑوسی کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایماندار ہے، یا جنت میں بھی نہیں جائے گا جتنی مرضی وہ عمل کر لے۔ جیسا میرا جملہ ہے، آپ نمازی کو کہلوا سکتے ہیں، تہجد گزار، روزے رکھنے والا، سخی کہلوا سکتے ہیں، لیکن درد دل نہیں ہے، مومنوں کا پیار نہیں ہے، انسانوں سے محبت نہیں ہے، پھر آپ نیک مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ پھر آپ ایک ٹائٹل ہے حاجی صاحب،
ٹائٹل ہے غازی صاحب، مفتی صاحب، عالم صاحب، محدث صاحب، ہاں جی مفتی مجدد صاحب، قرآن کا ٹرانسلیٹر، ترجمہ لکھنے والا، نمازی صاحب، کوئی بھی صفائی کرنے والا صاحب، ہاں جی، لیکن اگر درد دل نہیں ہے تو پھر آپ نیک مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تعلیمات کے مطابق۔ تو ہماری پریکٹیکلی زندگی میں، عملی زندگی میں ہمیں لوگوں کی طرف سے دکھ پہنچتے ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تصدق بدم او دونه كان كفارۃ له من يوم ولد الى يوم تصدق۔ سرکار علیہ السلام کا فرمان، جس نے قاتل کو معاف کیا، قتل کو معاف کیا، یا کسی نے کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچائی، اس تکلیف کو معاف کر دیا، جس دن پیدا ہوا تھا اس پیدائش کے دن سے لے کر آج تک جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے، اللہ اس معافی کے صدقے معاف فرما دیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین عمل ہیں جو شخص ایمان کے ساتھ انہیں لے کر قیامت کے دن حاضر ہوگا، فرمایا جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو سکتا ہے، اور جنتی حوروں کے ساتھ جتنی مرضی وہ نکاح کرے، بہشتی حوروں کے ساتھ اللہ اس کا نکاح فرما دے گا، اس کو کوئی منع نہیں ہے۔ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے یا جنت کی جتنی حوروں کو اپنے حرم میں لانا چاہے، نکاح میں لانا چاہے، اس کے لیے منع نہیں ہے۔ تین عمل، من ادى دین خفیہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کو مشکل وقت میں چھپا کر قرضہ دیا، لون، اپنے کسی سے ادھار مانگا اور اس نے عزت نفس کو مجروح نہ کیا، چپ کر کے دے دیا، لوگوں کو نہ بتایا کہ میں نے فلاں کے ساتھ نیکی کی، میں نے فلاں کو قرضہ دیا، لوگوں کو نہ بتایا، خفیہ، بس آپ کو اور اس کو پتا ہو۔ من ادى دین خفیہ، جس نے خفیہ طور پہ قرض دیا مشکل وقت میں کسی کو، وعفا عن قاتلہ، اپنے قاتل یا مجرم کو معاف کر دیا، وقرأ فی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ 10 مرات، ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، پوری سورت پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ تین عمل کوئی کر کے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، فرمایا جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے گا اس کو نہیں پوچھے گا۔ بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے۔ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس 500 روپے ہیں، کسی نے مانگے آپ سے 400 ادھار دے دو، آپ اس کو چپ کر کے 400 دے دیں، یہ پتہ ہو کہ سامنے والا واپس کرے گا۔ ہاں جی، اس بارے میں پچھلی بار کوشچن ہوا تھا کہ وہ دیتا بھی نہیں ہے اور مانگ رہا ہے تو کیا کرے، تو پھر اس کو انکار کر دے کہ بھائی آپ واپس نہیں کرتے، میں نہیں دے سکتا۔ اگر پتہ ہو کہ یہ واپس دے گا تو اس کو یہ فضیلت ملے گی۔ بارہ، جو اپنے مجرم کو، اپنے ظلم کرنے والے کو معاف کر دے، اور ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ، اس پہ آج ہم شروع کریں گے، اس پہ آج ہم شروع کریں، ہم پڑھے 10 بار سارے، ایسے پڑھیں قل هو اللہ، 10 بار پڑھیں سارے، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ پڑھتے رہیں۔ اگلی حدیث پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، بندہ اگر صدقہ کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو صدقہ مال کو کم نہیں ہوتا۔ آپ کا کیشیئر، کیلکولیٹر، آپ کا حساب، آپ کی کلیکشن کمی بتائے گی کہ کم ہو گیا، لیکن رسول اللہ جس کا کلمہ پڑھا ہے وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ بندے کا مال کم، کیونکہ اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ اس برکت کی دو قسمیں، بڑھوتری ہے کثرت، بڑھوتری ہے برکت، ان دونوں کی مثالیں جو پہلے بیان ہو چکی، بڑا خوبصورت لیکچر تھا وہ۔ فرمایا صدقہ بندے کے مال کو کام نہیں کرتا، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، فرمایا جو بندہ کسی کو معاف کر دے اللہ اس کی عزتیں بڑھا دیتا ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہیں یار بڑا پن بڑا، ہاں جی کہتے ہیں نا، اگر کوئی کسی کو معاف کر دے تو کہہ نہیں دیتے یار بڑا پن کا مظاہرہ کیا، غصہ قلبی ہے، غصہ ظرفی، اعلیٰ ظرفی ہے کہ فلاں نے فلاں کو معاف کر دیا، تو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی سے کانٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف پہنچے آپ اس کو معاف کر دیں۔ فما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، فرمایا جو اللہ کے لیے لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے اللہ اس کو بلند کروا دیتا ہے۔ گردنوں میں سریا نہیں ہونا چاہیے ہمارے، چونکہ جب علم آ جائے، پیسہ آ جائے تو بندہ بھولنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے اپنی اوقات بھولتا ہے کہ میں پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں۔ بڑا درد ہے نا جی، ہمارے پاس کچھ آ جائے نا، کوئی نعمت، کوئی اللہ کی عطا کردہ کوئی چیز آ جائے تو ہم سب سے پہلے بھولنے والی چیزوں میں سے سب سے پہلے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں
حالانکہ ہم کل تھے، ہمارے پاس کچھ نہ تھا، پھر ہمارے مالک نے ہم پہ فضل کیا اور ہمیں ساری چیزوں سے نواز دیا، چاہے وہ علم ہے، جوانی ہے، حسن ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، بزنس ہے، مقصد ہے، ہوتا ہے یا جو کچھ بھی ہے۔ تو پہلے کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جب عطا فرما دیتا ہے تو ہمارے اندر گردنیں اکڑ جاتی ہیں اور ہم تکبر کرتے ہیں اور غرور و فخر کرتے ہیں اور ہم پراؤڈلی لوگوں کے سامنے اپنے سر کو بلند رکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اونچا کرتا ہے اللہ اس کو اتنا جھکا دیتا ہے۔ اور فرمایا جو لوگوں کے سامنے جھک جاتا ہے ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اللہ کا وعدہ ہے میں اسے بلندی عطا فرماؤں گا، میں اسے بلندی عطا فرماؤں گا۔ آخری حدیث بات، اس کے بعد بس تین چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ پائی جائیں، فرمایا ان تحاسب حسابا یسیرا، اللہ اس کا حساب آسان فرما دے گا۔ تین چیزیں فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کیا ہے؟ جب رسول پاک کا نام آئے تو کوشش کیا کرے سارے ایک بار پڑھ لیا کرے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توتی من حرمکا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ اس پہ بھی بیان ہو چکا جمعے میں کہ انہیں نہیں بلایا، بیٹے کی منگلی دے بھی تھی، اسی بھی بلانا۔ اس نے اپنے بیٹے کے نکاح پہ ولیمے میں دعوت نہیں دی، برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تو اس نے نہیں بلایا، ہمارے بھائی نے، پڑوسی نے، ہمارے ماموں چاچو خالو نے، تو ہم بھی نہیں بلائیں گے کیونکہ اس نے نہیں بلایا۔ ادرے کا بدلہ ہے نہیں، فرمایا توتی من حرمکا، جو تجھے محروم رکھے تو اسے عطا کر۔ قربانی والے دن میں انہاں نوں گوشت آیا تے ساڈی بھی پلیٹ ادھر جانی چاہیے، کہ انہاں نوں نہیں آیا تو اسی دینا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے نہیں کیا تو آپ دے دیں۔ ہاں جی، انہوں نے گھر میں اچھی چیز پکائی اور آپ کو نہیں بھیجی، آپ کو کچھ پکا رہے ہیں تو بھیج دینا، کیا ہو جاتا ہے؟ اگلی بار وہ خیال کریں گے وہ دے گیا، انہوں نے ہمیں دیا تھا، ہم نے نہیں دیا لیکن انہوں نے پھر بھی ہمارے گھر میں دیا۔ مطلب سمجھانے کے لیے حضور نے فرمایا جو تمہیں محروم کرے تو اسے، فرمایا وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو تجھے ظلم کرے تجھ پر تو اس کو معاف کر دے۔ اور فرمایا اور جو تیرے ساتھ رشتہ توڑے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ، جو تیرے ساتھ قطع تعلق ہی کرے، بول چال ختم کرے نا، تو اکڑ نہ جا کے انہیں نہیں بولنا، ایسی بھی بولنا نہیں، انہیں گفتگو نہیں کرنی، اس نے بات نہیں کرنی، نہیں اس نے بات نہیں کرنی تو مومنانہ عمل کا مظاہرہ کر، رسول اللہ کے فرمان اور جنت کا مستحق بن۔ فرمایا اس نے نہیں بلایا، آپ کو رشتہ دار ہے، دوست ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ کسی وجہ سے ناراض ہے تو آپ پہل کر لو نا، آپ پہل کر لو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ نشان ہے جس کا مفہوم ہے، فرمایا جب دو بندے آپس میں ملتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں یا معانقہ کرتے ہیں، ابھی وہ معانقہ کر کے جدا نہیں ہوتے، اللہ دونوں کے جسموں کو گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو ہم سے بات نہ کریں ہم اس کو راضی کریں، ہم ان کو بنائیں۔ فرمایا جب یہ تم تین عمل کر لے گا، ہر بندے کو یہ حضور علیہ السلام کا پیغام جانا چاہیے۔ فرمایا جب یہ تین خصلتیں، تین اچھی عادتیں تیرے اندر پائی جائیں، یعنی جو رشتہ توڑے تو جوڑ، جو ظلم کرے تو معاف کر، جو نہ دے تو اسے دے، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، جب یہ عمل تو کر لے گا تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے دلوں کے اندر نرمی پیدا کرنی چاہیے اور اپنے دلوں کو جو ہے وہ بلے شاہ کا بھی کلام ہے نا، غالباً حضرت بلے شاہ کا یہ ہے، حج بھی کیتی جاندے ہو لہو بھی پیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو لہو پیتی جاندے ہو، کھو کھا کے مال یتیماں دا پج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیدھے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، چھری نہ پھیری نفساں تے دمبے کیتی جاندے ہو، دل دے پاک پتر حجرے نوں بھری پلیتی جاندے ہو، فرض بنائی بیٹھے ہو، نفلیں کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح کچھ حضرت جی کی کیتی جاندے ہو، دسو تے صحیح حضرت جی کی کیتی جاندے ہو۔ اپنے نفسوں پہ چھری پھیریں، اپنے نفسوں پہ چھری پھیریں، لوگوں کے دلوں کو سیئیں، دھوکیاں نہ سیئیں۔ یہ مثال ہے، یہ سمجھانے کا عارفانہ کلام ہے، اللہ والوں کی بات ہے۔ اس کے اندر ایک ایک جملے پہ اگر میں گفتگو کروں 20-20 منٹ کی حدیثیں اور قرآن کی آیتیں موجود ہیں، ایک ایک حرف پہ 6-7 گھنٹے لگ جائیں گے اسی کو اگر بتا ڈیفائن کرتا جائے۔ ہمارے معاشرے میں کیا نہیں چل رہا، ہم لوگوں کا ظلم کرتے ہیں، ہم لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، اور یہ جملہ میرے ذہن میں ابھی آیا تھا، جرح الکلام اشد من السہام، زبان کا زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تلوار کا زخم تو ایسا ایسا بھر جاتا ہے لیکن پھٹ دلاں دے یہ کبھی
نہیں بھرے جاتے، یہ کبھی بھی سیے نہیں جا سکتے، اس لیے اپنے لوگوں کے دلوں کے ساتھ محبت اور نرمی سے پیش آئیں، شفقت سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے معاشرے کو، ہمارے جو کلچر ہے، ہماری تہذیب کو بہتر فرمائے اور اس کو ایک دوسرے سے ہم پیار کریں۔ یہ ہمارے گاؤں کا ایک بندہ ہے، انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے حالات تنگ ہیں بہت زیادہ، تو وہ میرے لیکچر سن کے بڑا متاثر ہوا۔ انہوں نے کہا کہ آپ میرے لیے اپیل کر دیں، آپ میرے لیے اپیل کر دیں، میں مشکل ہوں، میرا بجلی کا بل زیادہ تھا، میٹر کٹ گیا، پانی کا مسئلہ ہے، ہم ساتھ والے بھائی کے گھر سے پانی بھرتے ہیں، تو بھائی لوگوں نے بھی کچھ کہہ دیا، یعنی کہ اپنے پانی کا بندوبست کرو۔ تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ ایسا برتاؤ نہ کریں، ساتھ والوں کا چاہیے کہ وہ تعاون کریں۔ آپ سے بھی تعاون ہے، آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان سے تعاون کریں۔ جو مجھ سے پوچھے گا کہ وہ کون ہے، پھر میں اس کو خفیہ طور پہ بتا دوں گا کہ وہ بندہ کون ہے، آپ کے گاؤں کا ہے۔ یہ گورنمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری اسکول جو ہے بچیوں کا، اس کے پاس ان کا گھر ہے۔ یہ انکل اشرف نمبردار لوگ اسی گلی میں وہ کہیں رہتے ہیں، اور وہ غریب ہیں بیچارے، معذور ہیں، بیمار ہیں، ان کا بیٹا بھی بیمار ہے۔ تو ریکویسٹ کی ہے میرے پاس، تو میں نے کہا میں ریکویسٹ کر دوں گا، خدمت میں گزارش کر دوں گا۔ تو یہ ہمارے گاؤں کا، ہم سب کا، میرا بھی حق بنتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ضرور تعاون کریں اگر وہ گزارش کرتا ہے۔ میں تھوڑا سا جانتا ہوں، آپ کے گاؤں کے آپ جان لیجیے گا، اگر وہ حقدار ہے تو اس کو لازمی آپ پیش کریں۔ جزاک اللہ۔